نحمده نصلي ونسلم على رسوله النبي المكين الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے، رب لم یزل نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی خوبصورت نشست عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں نے ایک پیغام دیا تھا، ایک میسج کے طور پر اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یو آر دا بیسٹ آن، آپ سب سے اچھے اور زبردست امت اور قوم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اچھا کہا تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، کن لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اچھے ہیں، خیر والے ہیں۔ تو آپ کے لیے آسان سی میں نے بات یہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ خیر والے وہ لوگ ہیں، زبردست اور اچھے وہ لوگ ہیں جو خود اچھائی کرتے ہیں اور معاشرے میں اچھائی کو پھیلاتے ہیں، پرموٹ کرتے ہیں، خود برائی سے روکتے ہیں اور دوسروں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ ایک بیسک کنسپٹ ہے نیکی کا۔ کس کا؟ یاد رکھ لیں کہ نیکی جو ہے ایک اوشن ہے، بڑا سی سمندر ہے جس کا سفر انسان کی زندگی میں آقا علیہ السلام بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ جو کوئی شخص اس نیت سے راستے سے کانٹا اٹھاتا ہے کہ میرے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کانٹا کسی کو، کسی جانور کو، کسی انسان کو تکلیف دے سکتا ہے، نہیں، راستے سے کانٹا ہٹانا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کانٹا ہٹانا بھی یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ تو سو سامعین ذی وقار، زندگی میں نیکی کا سفر راستے سے کانٹا اٹھانے سے لے کر حج اکبر تک کا ہے۔ میں پہلے بتا رہا تھا یہاں پہ کہ زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ 40-50 سال بعد گیا اور ایک حج کر کے آ گیا، اللہ کی توفیق سے وہ بھی ایک نیکی ہے، مگر یہی نیکی نہیں ہے کہ بندہ گیا حج کر کے آ گیا اور گھر والے بھی پیچھے تکلیف میں، پڑوسی بھی آپ سے تنگ، زندگی کے حسن معاملات میں رزلٹ زیرو ہے، بچے بھی تنگ، احباب و عزیز و اقاربہ بھی نالاں آپ سے، اور پھر بندہ کہے کہ میں نے تو اتنے حج کر لیے، میں تو کوئی نماز نہیں چھوڑتا، میں تو کوئی زکوٰۃ نہیں چھوڑتا۔ یہ کنسپٹ نیکی کا بڑا رام ہے۔ نیکی ایک اتنا وسیع سمندر ہے، جب لفظ نیکی آ جائے کہ ہم معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کہا تم نیک ہو، تم اچھے ہو، تم خیر والے ہو، اس لیے کہ تم نیکی کرتے ہو اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود برائی سے بچتے ہو، دوسروں کو برائی سے روکتے ہو۔ تو جب نیکی کی بات کی جائے تو نیکی میں راستے سے کانٹا ہٹانا بھی نیکی ہے، چھینک کا جواب دینا بھی نیکی میں آ جاتا ہے، کسی مسلمان بھائی کے جنازے کے ساتھ چل کر اس کو قبر میں اتارنا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی نیکی ہے، اذان دینا بھی نیکی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی نیکی ہے، حج کرنا بھی نیکی ہے، رمضان کے روزے رکھنا بھی نیکی ہے، مگر ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق پورے کرنا، بیوی کے حقوق پورے کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کوئی بیمار ہے اس کی جا کے تیمارداری کرنا، کوئی مصیبت پریشانی اور تکلیف میں ہے اس کو جا کر اس کی مدد کرنا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، کسی مسکین کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی سائل کو گلے سے لگا کر اس کو خوش کر دینا، کسی کے غم کو دور کرنا، کسی کو تکلیف کو دور کرنا، کسی کی پریشانی کو دور کرنا، یہ سارا سفر زندگی ایک نیکی ہے۔
یہ سارا کا سارا نیکی کا تصور ہے. تو میں نے آپ کو ایک جنرل سی بات عرض کر دی کہ نیکی ہے کیا ایکچوئل. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ جو کہا گیا وہ یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی محض، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، نہیں. نیکی زندگی کا ہر سانس نیکی ہے. بولیے زندگی ہر سانس نیکی میں بدل سکتی ہے اگر انسان یہ نیت کرے. صبح اٹھا اور اس نے یہ نیت کی، فجر کے ٹائم اٹھا، نماز پڑھی، اس نے کہا یا اللہ اگر میں ظہر تک زندہ رہا تو میں نماز ظہر ادا کروں گا. اب فجر سے ظہر تک جتنے دیر وہ زندہ رہا، اس کا سانس چلتا رہا، ہر سانس اس کا نیکی میں بدل گیا، اس لیے کہ اس نے ایک نیک عمل کی نیت کر رکھی. اتنا سا کنسپٹ ہے. اگر انسان نیکی میں آ جائے، نیکی میں آ جائے تو بس اتنا میں نے آپ کو سمجھا دیا. یہاں سے پھر آپ اپنی زندگی کا ایک آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں کہ کل سے کیسے زندگی اپنی گزارنی ہے. یعنی صبح اگر یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اگر میں زندہ رہا اور ظہر کو مجھے پانے کا موقع مل گیا تو میں ظہر کی نماز ادا کروں گا، تو صبح سے لے کر فجر سے ظہر تک جتنے سانس لیے ہر سانس کے بدلے نیکی لکھی جائے گی. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس بندہ مومن نے یہ نیت کر لی ہے، لہٰذا اس کی نیت کا ثواب اللہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک بنیادی نیکی کا تصور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. دوبارہ میں نے یاد دہانی کرا دی تاکہ زندگی بمقصد بن جائے. زندگی تو یہاں ریڈنگ اسلامک سینٹر میں آنے والے دوستوں، جوانوں، سننے والے گھروں میں خواتین و حضرات، زندگی کو بمقصد بنانے کا ایک طریقہ ہے اور کامیاب بنانے کا ایک طریقہ ہے. اور قرآن نے اس پہ بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت کلام فرما دیا رب العزت نے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تمہارا کام ہی نیکی کرنا ہے، تمہارا کام ہی خوشیاں بانٹنا ہے، تمہارا کام ہی ہمدردی کرنا ہے، تمہارا کام ہی بھلائی کرنا ہے. ہم نے تمہیں محبوب کی امت میں پیدا اس لیے کیا کہ تم اس نبی آخر الزمان کی امت اور قوم ہو کہ جس نے اپنے یوم پیدائش سے لے کر گنبد خضرا کا مکی بننے تک کوئی کافر بھی مصطفیٰ کی شکایت نہیں لے کر آیا. غیر بھی آپ کے گن گاتے تھے. کیوں کہ آقا ایسے تھے کہ آپ نے دشمنوں کے لیے اپنی ردائیں بچھا دی، آپ نے گالی دینے والوں کو دعائیں دے دی. اب اسی سفر کو میں تھوڑا سا آج آگے لے کے چل رہا. تو زندگی میں نیکی کرنی اور نیکی، بھائی بولیے نیکی کرنی اور نیکی. اب دیکھیں نا میں نے نیکی کرنی کتنی آسان ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیں خواجہ صاحب، آپ بیٹھے ہیں کتنی سی نیکی. دیکھیں نا صبح آپ نے نیت کی کہ میں ظہر کی نماز زندہ رہا تو پڑھوں گا، تو نیک بن گئے. کیا ہو گئے؟ بولیے سارے کیا بن گئے؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اور آپ نے اسی میں ایک نیت کی. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی یہ نیت کر لے کہ یار آج صبح اٹھ کے میں انہوں نہیں چھڑنا، اس کی شکایت اس کو لگانی ہے، اس کی غیبت کرنی ہے، اس کا حق مارنا ہے، آج فلاں جگہ جھوٹ بولنے جانا ہے. اتنی نیت کی، آپ برائی میں شامل ہوں. اتنا سا صرف فرق ہے. تو زندگی کو یہ رخ دینا ہے. جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے میرے دوست احباب ہیں، سننے والے ہیں، کہ بس یہ جڑ کاٹ دیں زندگی میں کہ غیبت نہیں کرنی، ختم. شیطان آتا ہے، نفس آتا ہے، ہر طرح کے عملے ہوتے ہیں. یار آج فلانے، اچھا میں انہوں پوچھوں کیوں بھائی، کیوں اپنی آخرت کو ضائع کر رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اگنور کرنا سیکھیں. آج کا میرا میسج اس طرف جائے گا آپ کے لیے. انتقامی نہ بنے، انتظامی بنے. اور رحمانی، اللہ رحمان ہے، رحمان کرنے والا ہے. اور اللہ نے فرمایا میں ان پر رحم کرتا ہوں جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ غیبت، جھوٹ، چغلی، برائی، بے حیائی، منافقت، ہر وہ شے ایسی. دیکھیں نا یہاں سے شروع ہوتا ہے. غصہ، کسی کا دل توڑنا، تکلیف، اس کو اپنی زندگی سے جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیں. جب بھی کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے، میں تو چلیں ایک ادنا سا میری کیا حیثیت ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایک گناہگار شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک جوان آپ کا بھائی آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے ایک بات بتا رہا تھا، ایک میسج دے رہا تھا. وہ اپنے لیے بھی تھا، آپ لوگوں کے لیے بھی تھا. اس گفتگو کو یاد کر کے زندگی میں برائیوں کا خاتمہ کر دیں. بھائی تیار ہے؟ بولے آپ سارے بولے انشاءاللہ. بس یہ چیز آپ اگر لے لیں تو دیکھیں میرا بھی یہاں آنے کا، چلیں چند منٹ بیٹھنے کا ایک مقصد پورا ہو جائے گا، آپ لوگوں کا بھی آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. مگر یہاں بیٹھ کر یہ ساری گفتگو کریں اور زندگی بے مقصد ہو جائے گی. زندگی اگر اس پر عمل نہیں کریں گے، ساری زندگی، مجھے بتائیں جھوٹ
بولنے سے کیا ملے گا؟ اللہ کی بھی ناراضگی، دنیا میں بھی لعنت، لعنت اللہ علیہ، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، بندے بھی لعنت بھیجتے ہیں، کل جہان کی لعنت ایک جھوٹ بولنے سے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے؟ کیوں بولیں بھائی؟ کوئی فائدہ ہے ہمیں؟ سب بتائیں تو بولیں ہی نہ، غیبت کر کے کسی بیچارے کے پیٹھ پیچھے بات کر کے نہ کریں، کیا ضرورت ہے؟ آقا نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا غیبت نہ کریں۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک زندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اپنے ایک مردہ بھائی کا کیا گوشت کھا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو بس اس نگر کو بدلنا ہے۔ آئیے اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کیسے بدلیں؟ اس کا سب سے آسان حل آج بتایا جا رہا ہے۔ نیکی کی طرف انسان کیسے چل پڑتا ہے اور برائی سے کیسے رک جاتا ہے، یہ ایک نسخہ لے لیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، دیکھیں ہم اگر برائی کرتے نا، میرا یہ خیال ہے، یہ میری ایک رائے ہے، سجیشن ہے، اور جو قرآن و سنت سے ملتی ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے۔ انسان برائیوں میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب اس پر تکلیف، سختی، پریشانی، اس طرح کا کوئی معاملہ مسلط کر دیا جائے۔ یعنی آپ کو کوئی بندہ پریشان کرے گا، آپ بدلے میں اس کے اتریں گے تو آپ نہ ایمان کو دیکھیں گے، نہ قرآن کو دیکھیں گے، نہ آخرت کو دیکھیں گے، چاڑ دوڑیں گے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی ایکٹ کے ری ایکٹ میں کہ یار اس بندے اچھا میرے نہ لینج کیتا ہے، بس اس نے شاید اتنا سا کیا تھا، آپ نے ستیہ ناس کر دیا اپنی آخرت کا، آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، اس نے تو اپنی آخرت برباد کر دی آپ کے ساتھ زیادتی کر کے، مگر آپ نے کہا نہیں اس تھوڑی کی تھی میں پوری کروں گا اپنا، ہم اس پہ تل جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا معاشرے میں انہوں دیکھ لیں گا جناب، میں ایسا۔ یعنی جب آپ کو پریشانی، تکلیف، مشقت کا سامنا آتا ہے کہیں پر کسی بھی صورت میں، تو وہاں پر اس طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، نفرتیں، قدورتیں، پھر وہاں سے برائیوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایسے حالات میں جب انسان پریشان ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، بیماری میں ہو، یہ آپ کبھی نوٹ کیجئے بات میں اگر، وہاں پر اللہ نے فرمایا اگر انسان کو یہ گر آ گیا، یہ ٹیلنٹ اس کے اندر آ گیا اور یہ فن اس میں آ گیا، کیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا لوگوں آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، وہ آپ کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو غصہ دلا کر آپ کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو تکلیفیں، مصیبتیں پہنچا کر آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا بیماریوں آپ سے امتحان لیں گی، مصیبتیں اور مشقتیں امتحان لیں گی، مگر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بندہ مومن کے اندر اگر گر ہے کس چیز کا؟ صبر کرنے کا، فرمایا صبر کا دامن جس کے پاس ہے، وہ صبر کو اگر اپنے پاس رکھ سکتا ہے تو فرمایا بس صبر ایک ایسی قوت ہے وہ ہر برائی سے اسے روک کر رکھ دے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے گا کہ کوئی اس کا حساب نہیں کر سکتا۔ صبر کا کنسپٹ دے دیا، فرمایا انما یوفی الصابرون، آسان ہے، فرمایا جس پر کوئی مصیبت، تکلیف اور مشقت آ جائے وہ کیا کرے؟ صبر کر لے۔ کیا کر لے؟ اس سے آپ کی اللہ یعنی خالق اور مخلوق دونوں طرف سے آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ رکھا، اتنا زیادہ رکھا۔ ابھی میں آپ سے پہلے بھی یہ بات سمجھا رہا تھا جب یہ آیت نازل ہو رہی من یعمل سوءا یجزا بہ، اب دیکھیں نا آپ پر، یعنی آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ تکلیف، پریشانی اور مصیبت اور بیماری میں، یعنی تکلیف اور پریشانی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا کرنا چاہیے، اور تکلیف اور پریشانی جب آتی ہے تو کیوں آتی ہے۔ یاد رکھ لیں ہماری زندگی میں کوئی بھی، دو جملوں میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، زندگی میں تکلیف، پریشانی، مصیبت جب آئے، قرآن و حدیث کا لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ اللہ نہ کرے انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، زندگی میں کوئی ایسی برائی سرزد آ جاتی ہے، کوئی ایسی نافرمانی جس کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انہیں اس لیے اس آزمائش میں ڈالتا ہے کہ ان کو دیکھتا ہے کہ یہ اس کا کیا ری ایکٹ کرتے ہیں جب ان پہ بیماری، تکلیف، فراخ دلی یا پریشانی، تنگی، دونوں صورتیں جب نازل ہوتی ہیں، فرمایا اس حال کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انہیں مصیبتوں، مشقتوں اور پریشانیوں میں ڈال کر اس لیے رکھتا ہے کہ انہیں اپنا محبوب بنا لے، انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اب دونوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب یہ آیت نازل ہوئی، اس جو پہلا کنسپٹ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
دونوں. ایک میں نے کہا کہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے, کسی گناہ کی, کسی نافرمانی کی, کسی, دیکھیں نا ہم بشر ہیں, دن میں کتنے دعوے کر بیٹھتے ہیں, ہر روز آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ پھر پکڑ لیتا ہے اس بندے کو. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس لیے آقا علیہ السلام ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے کہیں پکڑ نہ ہو, امت کی ہدایت کے لیے. آنا کہ آپ تو معصوم تھے مگر امت کو سمجھایا. اب انسان, اور آگے بیان کیا گیا, ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا صحت مند تھا اور میرا بڑا زبردست بزنس تھا, بزنس بھی سارا چلا گیا اور میری صحت بھی بیماری میں بدل گئی. آقا علیہ السلام فرمایا کہ جس کی زندگی میں بیماری نہ آئے اور اس کی زندگی میں اپس ڈاؤن نہ آئے تو یہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہے, یہ خیر کی زندگی نہیں ہے. خیر کی زندگی اس کی ہے جس کی غم اور خوشی برابر ہو, جس کی زندگی میں غم اور خوشی برابر ہو. آخری بات, پوری توجہ سے یہ میسج آپ نے لے کے جانا ہے, یہ ٹاپک تاکہ کلوز ہو سکے, سنیے گا. آقا علیہ السلام نے جو پہلا میں نے کنسپٹ بتایا کہ جب کسی پر کوئی نافرمانی ہو گئی, کوئی بے ادبی ہو گئی, کوئی غفلت ہو گئی, اللہ تعالیٰ وہاں پکڑ فرماتا ہے. اب اس کے لیے یہ آیت نازل فرمائی من یعمل سوءا یجزا بہ, فرمایا جو کوئی برا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے, اس کی سزا دیتا ہے. اب وہ سزا اس کی بیماری کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ سزا آپ کا بزنس جا سکتا ہے اللہ نہ کرے, وہ کسی بھی صورت میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام خوش ہو گئے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا نے ہمیں بلا لیا اور آقا نے فرمایا کہ قرآن کی آج ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیا سے ہر شے سے پیاری ہے, ایسی آیت نازل ہوئی. تو صحابہ کرام نے عرض کی جی یا سیدی رسول اللہ کون سی آیت؟ آقا نے فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ. آج اللہ نے اعلان فرما دیا اپنے قرآن کے اندر کہ جو کوئی شخص کسی قسم کی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر کے اس کو وہیں پر سزا دے دے گا. صحابہ ظاہر بات ہے وہ جب یہ سننے لگے تو آپ نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو آپ رحمت العالمین کے امتی ہیں اور آپ تو جنواروں اور کفار پہ آنے والی مصیبت تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے. آقا علیہ السلام فرمایا نہیں ایسی بات نہیں, من یعمل سوءا یجزا بہ. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے اوپر ایک مرتبہ اس کا حساب لے لیتا ہے, ایک مرتبہ اس کو جزا یا سزا دے دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کبھی دوبارہ اس پر کوئی عذاب مسلط نہیں کرتا, پھر دوبارہ کبھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, پھر دوبارہ اس کا احتساب نہیں لیا جاتا, پھر دوبارہ اس کی پکڑ نہیں ہوتی. میں آج اس لیے خوش ہوں کہ میرے رب نے مجھ پر کرم کیا اور میری امت کے اندر اگر کوئی بھول کس میں گناہ سرزد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی تکلیف بیماری پریشانی دنیا میں اس پر بھیج کر اس کی سزا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور کل بروز قیامت اسے دوزخ سے بچا کر جنت میں ڈال دے گا. تو دنیا میں آنے والی پریشانیاں آپ کی مغفرت کا باعث بنتی ہیں, آپ کی گناہوں کی معافی ہو رہی ہوتی ہے. بیماری آ جائے تو سمجھ لیا کریں دو چیزیں, یا تو اللہ قریب کر رہا ہے یا کوئی گناہ معاف ہو رہا ہے. پریشانی آ جائے تو سمجھ لیا کریں یا اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل کر رہا ہے یا کسی گناہ کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ میری معافی فرما رہا ہے. جب زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو سمجھ لیا کریں یا تو آج اللہ تعالیٰ محبوبیت کے لیے چن رہا ہے یا پھر کوئی ایسی مجھ سے بے ادبی ہو گئی تھی جس کا آج اللہ تعالیٰ مواخذہ کر کے میری بخشش فرما رہا ہے. زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آ جائے, کوئی ڈیفیکلٹی آ جائے, کوئی پریشانی آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی تنگی آئے, کوئی تکلیف آئے, کوئی بیماری آئے, کوئی ایک لمحہ بھی ایسا آ جائے تو دونوں صورتوں میں خوش ہوا کرو, یا تو وہ مغفرت ہوگی یا پھر اللہ کے قرب کا ذریعہ بننے جا رہا ہوگا. بندہ مومن کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا لہذا پریشانیاں آئیں, تکلیفیں آئیں, مصیبتیں آئیں, کسی قسم کی آزمائش آئے, صبر کا پہاڑ بن کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو اس بات پر یا اللہ یا تو بخشنے جا رہا ہے یا آج چننے جا رہا ہے. مصیبتیں انبیاء پر بھی آئی, صحابہ پر بھی آئی, اولیاء و صالحین پر آئی. کیا ہمارے آقا نے مکہ کے شہر میں تکلیف اور مصیبت کے دن نہیں دیکھے؟ کیا ایوب علیہ السلام نے 36 سال بیماری میں نہیں گزارے؟ کیا یوسف علیہ السلام جیلوں کے زندان کے پیچھے بند نہیں کیے گئے؟ کیا یخشا علیہ السلام پر آرا چلا کر ان کو 2 ٹکڑے نہیں کیا گیا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں نہیں پھینکا گیا؟ یہ ساری آزمائش آئی. اللہ نے کسی کو صفی اللہ بنایا, کسی کو خلیل اللہ بنایا, کسی کو کریم اللہ بنایا اور کسی کو اپنا حبیب اللہ بنا دیا. یہ ساری آزمائشیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے, اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جاتی ہے. مشکلیں آئیں تو خوش ہوا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آج یا تو معاف کرنے جا رہا ہے یا پاس بلانے جا رہا ہے. سو دوستو فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو
ایک عجیب طریقے سے نوازے گا، اور وہ انداز ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ نے فرمایا ان کو نماز کا اجر دے کے رخصت کیا جائے گا، حج کرنے والوں کو حج کا اجر دے کے رخصت کیا جائے گا، مگر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کا جب حساب و کتاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب وہ لوگ آ جائیں جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں دیکھی ہیں، جنہوں نے دنیا میں پریشانیاں دیکھی ہیں، جنہوں نے دنیا میں بیماریاں دیکھی ہیں، جنہوں نے دنیا میں بہت زیادہ اپنے اوپر مسلط ہونے والی آزمائشوں کو دیکھا ہے، اللہ فرمائے گا سارے اپنا اپنا حساب و کتاب لے کے چلے جاؤ، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں۔ اب اللہ فرمائے گا، یہ حدیث پاک آج یہ سب سنیے گا، فرمایا اب اللہ ان لوگوں کو بلائے گا جنہوں نے دنیا میں صرف تکلیفوں کو سامنا کیا ہے، جنہوں نے دنیا میں راحت کا سانس نہیں لیا، جنہوں نے دنیا میں بیماریوں میں ساری زندگی گزار دی، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، بے چینی میں زندگی گزار دی، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت فرمائے گا اب وہ لوگ آ جائیں جو دنیا میں پریشانیوں میں رہے، تکلیفوں اور مصیبتوں میں، انہیں بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا ان کے دفتر نہ کھولنا، ان کے رجسٹر بند رہنے دو فرشتوں، ان کا حساب و کتاب بند رہنے دو، انہوں نے دنیا میں میری مصیبتوں پر صبر کیا ہے، آج میں ان کو بغیر حساب کا یہ اجر دیتا ہوں کہ ان کا حساب نہ لیا جائے، انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر حال میں راضی اور خوش رکھے، ہر حال میں، بولیے ہر حال میں راضی اور وما علینا الا البلاغ المبین۔